الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد حمد و ثنا جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے آج کی محفل عقیقے کی محفل ہے اور خدا کا شکر ہے بھائی صفدر صاحب کے گھر میں اللہ نے پہلے 3 رحمتیں عطا فرمائی 3 بیٹیاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی خاندان کے خوش نصیب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ پہلی اولاد بیٹی کی آ جائے تو بیٹیاں بھی پھر اللہ نے 3 رحمتیں دی اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور پھر ان کو تعلیم دی ادب سکھایا رزق حلال کھلایا اور پھر ان کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دیا مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سترن حجاب من النار یہ بیٹیاں جہنم کا پردہ بن جائیں گی یعنی اپنے والدین کو اللہ کی بارگاہ میں بخشوا کے جنت میں لے جائیں گی 3 کا ذکر بھی آیا تو جب میرے آقا علیہ السلام یہ ذکر فرما رہے تھے تو سیدہ عائشہ بڑے غور و فکر سے سن رہی تھی کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو خود رحمت ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور دریائے رحمت بھی جوش میں ہے تو عرض کی یا رسول اللہ جس کو اللہ نے 1 بیٹی دی فرمایا وہ 1 بیٹی بھی بخشش کا سامان بنے گی سیدہ نے رو کے عرض کی آقا جس کا کوئی نہ ہو فرمایا جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں مصطفیٰ ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بیٹی ملے تو تب بھی خوشی کیا کرو کیونکہ یہ رحمت ہے اور میرے آقا علیہ السلام کے گھر اللہ نے 4 رحمت کائنات کو عطا فرمائی رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے محبوبہ میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا جو خود ہی رحمت ہو اور پھر گھر میں رحمتیں آئیں میرے آقا جہاں جلوہ فرما ہو وہاں بھی رحمتیں حضور کا گھر بھی رحمت والا میرے نبی کی ذات بھی رحمت والی اور جو بیٹیوں کی صورت میں اللہ نے 4 رحمتیں عطا فرمائی وہ بھی کائنات کے لیے رحمت ہے ایک سیدہ زینب ہیں ام کلثوم ہیں حضرت سیدہ رقیہ ہیں اور سب سے چھوٹی شہزادی جو شہزادی کونین خاتون جنت کا خطاب پایا حضرت فاطمہ الزہرا ہیں تو فرمایا یہ رحمتیں اللہ نے عطا فرمائی تو خواہش ہوتی ہے ہر آدمی کی اور نورینہ اولاد مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے
کیونکہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بانجی کے حجرے میں گئے تو ماموں تھے آپ حضرت سیدہ مریم کے، تو بے موسم پھل دیکھے، کہا بیر جاتی بھی نہیں ہے اور یہاں اللہ کی بندی رہتی ہے، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو سوال کر دیا، یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، عرض کی مامو جان یہ میرے رب کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا رب جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرما دے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ فکر رکھتے ہیں کہ دعائیں قبول کرنے والا اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ بات مسجد میں بھی جا کے دعا کر سکتے تھے، اپنے حجرے میں بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن کہا جہاں جنت کے بے موسم پھل آتے ہیں، یہ حجرہ کوئی عام حجرہ نہیں ہے، بڑا بابرکت حجرہ ہے کہ جس میں فرشتے پھل لے کے آتے ہیں۔ اس حجرے کو ملوز خاطر رکھا اور یہ ذہن کے اندر بات لے آئے کہ اولاد میری نہیں ہے، بیٹے کی تمنا ہے، حجرہ مریم ہے، اور وہاں کہا پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ تو زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، تو اس سے پتہ یہ چلا قرآن پاک کی اس آیت کی اس نص سے کہ جہاں اللہ کی خاص تجلیات ہوں، 7 رحمتیں ہوں خاص، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو خود بھی نبی تھے لیکن عقیدہ میں نبی نے یہ دیا ہے کہ جہاں خاص تجلیات ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کیا نبوت والے شخصیت کے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں دنیا کے تمام لوگ مل جائیں لیکن نبی بن سکتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے ہی نبی خاص کر لیے تھے کہ یہ میرا نبی ہوگا، یہ میرا نبی ہوگا، یہ میرا رسول ہوگا، یہ تو پہلے ہی خاص کر لیا۔ فرمایا وہ خود سراپا رحمت زکریا علیہ السلام کہ جب آپ دوش زبور کی تلاوت کرتے تو چلتا ہوا پانی بھی رک جاتا، فرشتے اس تلاوت کو سننے کے لیے نازل ہو جاتے ہیں، پرندے ہوا میں رک جاتے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی، لیکن عقیدہ کیا دیا کہ جہاں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں بھی دعائیں مانگا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہم انبیاء کے مزار پہ دعا کے اس لیے قائل ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، ہم صحابہ کے مزارات پہ دعاؤں کے اس لیے قائل ہیں کہ یہ اللہ کے مقبول ہیں، ہم اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں اس لیے حاضری دیتے ہیں کہ خاص انوار و تجلیات ہوتے ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، فرشتوں نے ندا دے دی کہ اللہ فرماتا ہے سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، فرمایا اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایسا نیک بچہ تجھے عطا کرے گا، ایک صالح فرزند عطا فرمائے گا، سیداً فرمایا وہ سردار بھی ہوگا، ونبیم فرمایا اللہ کا نبی بھی ہوگا، نبیم من الصالحین، اور فرمایا صالح بھی ہوگا۔ فرمایا اللہ نے بیٹا کیسا عطا فرما دیا۔ زکریا علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے، جب اللہ کا بیان سناتے، یحییٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی، گر کے بے ہوش ہو جاتے، اللہ کے خوف سے اس قدر روتے، اس قدر اللہ کا خوف غالب آ جاتا کہ سب سے توجہ ہٹا کے رب کی یاد ہی میں لگے رہتے۔ تو بیٹا مانگنا کس کی سنت ہے؟ نبی کی۔ اب دوسری طرف چلے جاؤ، پر میں اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا نبی ہے، دعا کی یا اللہ مجھے نیک فرزند عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم،
میں نے علم مزاج بیٹے کی خوشخبری فرمایا اللہ کی طرف سے کہ بیٹا ملا اسماعیل، باپ بھی نبی اللہ کا خلیل ہے، بیٹا بھی اللہ کا نبی، فرمایا اسماعیل ذبی اللہ، فرمایا دنیا میں قیامت تک اولادیں بھی آتی رہیں گی، بیٹیاں بھی ہوتی رہیں گی، بیٹے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن فرمایا جو فرما برداری اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائی، تاریخ عالم کے اندر تمام بنی نوع انسان کے لیے وہ ایک مثال بن گئی۔ بیٹا بھی اللہ نے نیک دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا ہم نے علم مزاج بیٹے کی خوشخبری دی ہے، اور فرمایا کہ بیٹا کیسا؟ باپ نے خواب دیکھا، یا بنی انی ارا بالمنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آج کا بیٹا ہوتا کہتا ابا بوڑھا ہو گیا، دماغ کام نہیں کر رہا، لیکن فرمایا حضرت ابراہیم نے بلندی سے صدا دی کہ بیٹا اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آؤ، خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی آواز سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، گولاک شیطان نے بہکایا مگر وہ پاس پھر آیا۔ پدر بولا کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال ابھی ان کا یوم پیدائش گزرا ہے 9 نومبر، اور کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فرمایا باپ بھی شان والا، اللہ کا نبی حضرت زکریا علیہ السلام، بیٹا یحییٰ بھی بڑی شان والا نبی ہے، فرمایا باپ اللہ کا نبی حضرت ابراہیم، بیٹا اسماعیل، پھر باپ حضرت یعقوب نبی، بیٹا یوسف علیہ السلام جیسا اللہ نے عطا کیا، اور پھر باپ سیدنا عبداللہ سب کا رضی اللہ تعالی، اور ماں حضرت آمنہ، فرمایا بیٹا اللہ نے محمد الرسول اللہ جیسا عطا کیا، فرمایا یہ شان اللہ تعالیٰ کی، فرمایا بیٹے بھی اللہ عطا کرتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ عطا کرتا ہے، لیکن بیٹا ملے تو رحمت، بیٹی ملے تو رحمت، بیٹا ملے تو نعمت۔ ابھی حضرت صاحب پڑھ رہے تھے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ ویسے اس آیت کے بارے میں جو حکم ہے تفسیر ابن عباس کا وہ یہ ہے کہ لوگوں ہم نے اپنا نبی تمہیں عطا فرما دیا ہے، باقی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اس کی نعمتیں تو ختم ہو ہی نہیں سکتی، گنی بھی نہیں جا سکتی، فرمایا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کفران نعمت کرو گے، اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لیکن فرمایا یہ نعمت کون ہے؟ نعمت مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو کوئی نعمت، اور صفدر بھائی نے یہ عقیدہ رکھا، یہ سوچ رکھی، یہ ذہن رکھا، اور میں نے بھی ان کو بتایا کہ ایک بہاولپور کی سرزمین پہ ایک بزرگ ہے، شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، 4,500 کتابوں کے مصنف ہیں۔ اکثر عورتیں آ جاتی تھی حضرت سے طویل لینے، حضرت دعا کر دیں، طویل دے دیں، اللہ بیٹا عطا فرما دے، بیٹیاں تو دیں اللہ بیٹا دے دے۔ تو حضرت کہتے تھے یہ ذہن یہ سوچ رکھ لو کہ اللہ بیٹا دے گا تو نام محمد یا احمد رکھیں گے،
اور دوسرا نبی کا میلاد پڑھیں گے. کہا جس کو حضرت یہ سوچ کے وظیفہ دے دیتے اللہ بیٹا ہی دے دیتا. یہ تو عقیدہ سوچ ہے. امام علوی نے سیرت علویہ کے اندر لکھا ہے جس رات میرے آقا کی ولادت ہوئی، فرماتے ہیں مواہب دنیا والے نے بھی لکھا ہے کہ اس رات عرب کے اندر 1100 ولادتیں ہوئی، اللہ نے سب کو بیٹے ہی عطا کیے، سب کو بیٹے کی عطا کیے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ نے سرکار دو عالم جیسا لخت جگر سیدہ آمینہ کو عطا فرمایا. اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سیدہ کہ وہ الفاظ ہیں، امی جان فرماتی ہیں کہ ہر شخص مٹ جائے گا، ہر نام ختم ہو جائے گا، فرمایا ہر ذکر ختم ہو جائے گا، ہر نیا پرانا ہو جائے گا، لیکن میں نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ میرے بیٹے محمد کی وجہ سے میرا نام قیامت تک زندہ رہے گا. تو یہ سوچ رکھیں، یہ ذہن رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مراد پوری کرے گا. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ بیٹا دے دے، چند اولادیں دے دے تو میری محبت میں ان کا نام محمد بھی رکھ دیا کرو. میری محبت اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. جو اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا کیا بگڑتا ہے، تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر تمہارے گھر میں چند اولادیں ہو تو ایک بیٹے کا نام محمد ہو جائے، یا 2 محمد ہو جائے، یا 3 محمد ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس گھر میں اس نام کا بچہ ہوگا اللہ پورے گھر کو برکت دے گا، دسترخوان کو برکت دے گا. اللہ تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے نسلوں کو آباد کرے گا. فرمایا کہ یہ نام اتنا پیارا ہے. اور احمد رضا جس طرح مجھ سے قبل عزیزم نے کہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کے درمیان نام محمد ہے، آسمانوں پہ احمد ہے. فرمایا احمد رکھ دیا یا محمد رکھ دیا یا علی رکھ دیا. فرمایا سیرت نگاروں نے لکھا، محدثین نے حدیثوں کو کوٹ کیا، محققین نے تحقیقیں کی، زندگیاں کھپا دی اس تحقیق میں. فرمایا جس گھر میں ان 3 ناموں میں سے کوئی نام والا ہو، فرمایا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر محمد نام رکھا فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا، باپ بھی جنت میں جائے گا. فرمایا یہ میرا وعدہ ہے. اور پھر فرمایا یہ نام رکھ لو تو پھر اس کی قدر بھی کرو. احمد رضا یعنی احمد کی رضا والا، حضور کی چاہت والا. دعا کرو اللہ حضور کی سچی اتباع عطا فرمائے، کامل اتباع فرمائے. ٹائم کافی ہو چکا ہے، یہ عقیقے کی محفل ہے. اور عقیقہ جو ہے یہ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت عقیقہ. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک عقیقہ کرنا واجب ہے. باقی جتنے امہ ہیں تمام کے نزدیک سنت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی سنت ہے، لیکن اگر یہ کر لیں تو ثواب ہے، سنت کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا. اگر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے. بہت لوگ بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں نہیں جی کیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، گناہ نہیں ہے. ہاں قرضہ لے کے عقیقہ نہ کیا جائے، اگر اللہ استطاعت دے تو عقیقہ کرے. اور فرمایا عقیقہ نبی پاک کی سنت. اور حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پہ چلو اور میرے صحابہ کی سنت کے اوپر چلو. ایک بات لفظ عقیقہ بعد حقیقہ کہہ دیتے ہیں، ہاں کو ملا دیتے ہیں. ذرا توجہ سے سنیں. عقیقہ لفظ عین سے ہے، عقیقہ یہ لفظ بنا ہے عقن سے، عقن. اور فرمایا اس کا معنی ہے الگ کرنا، کاٹنا. اور ایک لفظ ہے عقوق، یعنی ماں باپ کے نافرمانی کرنے کو عقوق کہتے ہیں. اور اسی سے ایک لفظ نکلا ہے آق، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے آق کہتے ہیں. تو اصطلاح شریعت کے اندر جب اللہ کوئی اولاد دے تو اس اولاد کی خوشی میں جو آپ
جانور ذبح کرے اس کو بھی عقیقہ کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ اولاد دے تو فرمایا وَأُحْرِقُوا، خون بہاؤ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس سے گندگی دور کرو۔ گندگی سے مراد یعنی سر کے بال کاٹو۔ تو 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، 7 کے اندر اضافہ کر دیں، 14ویں دن کر لیں، 21ویں دن کر لیں۔ تو یہ ایک ذہن میں رکھیں، تو جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، مثلاً اگر جمعے کو پیدا ہوا ہے تو اگر دیر بھی ہو جائے تو 1 دن پہلا نکال لیں گے تو وہ 7واں دن ہی بنے گا۔ 7واں یعنی جمعے کو پیدا ہوا ہے تو جمعے رات 7واں دن ہوگا۔ بعض یہ کہتے ہیں جی جس کا عقیقہ نہ کیا جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ قیامت کے دن والدین کی شفاعت نہیں کرے گا، تو یہ بھی ٹھیک ہے حدیث مبارکہ، لیکن 7ویں دن سے پہلے اگر وہ بچہ نہ رہا تو وہ شفاعت ضرور کرے گا، شفاعت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر اس نے 7 دن سے زیادہ عمر پائی اور پھر عقیقہ نہ کیا گیا تو قیامت کے دن شفاعت کرنے سے روک دیا جائے گا، یہ بچہ والدین کی شفاعت نہیں کر سکے گا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جو چھوٹے بچے یا بچیاں چلی جاتی ہیں کل قیامت کے دن والدین کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ عقیقہ کا معنی الگ کرنا، کاٹنا، جو سر کے بال اتارے ہیں الگ کیے ہیں، اور جو جانور ذبح کیا ہے فرمایا اس کا سر کاٹا گیا، تو الگ کرنا کاٹنا دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو عقیقہ جو ہے بچے کے لیے 1 جانور، بچی کے لیے 1 جانور، بچے کے لیے 2، اور بچے کے لیے 1 جانور بھی کر سکتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود فرمایا۔ ایک روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے سرکار کا عقیقہ فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، توجہ کے ساتھ ان حدیثوں کو سن لو، بڑی معلوماتی گفتگو چل رہی ہے۔ فرمایا کہ جب مدینہ پاک میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے حضور کی بارگاہ میں لایا جاتا، فَيُبَرِّكُ، کہ اللہ کے حبیب برکت کی دعا دے دیں، وَيُحَنِّنُهُمْ، اور یا ان کی تہنیک فرما دیں، تہنیک اور برکت کی دعا۔ تو وہ کتنے خوش نصیب بچے ہیں، مدینہ پاک کے کتنے خوش نصیب بچے ہیں، پیدا ہوتے ہیں تو حضور کی گود میں آتے ہیں۔ ہم لوگ تو مدینے کی گلیوں کے لیے ترستے رہتے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب کہ حضور کی گود میں آ جائیں۔ اور اللہ کے حبیب پھر تہنیک فرماتے، یعنی کوئی بھی میٹھی چیز، کھجور، خرما اس کو کہتے ہیں، وہ نبی پاک نرم کر کے نا تالو کے ساتھ لگا دیتے، اور بچے کے منہ میں وہ لعاب پہلا جو لب مصطفیٰ کا پہنچتا وہ بچہ بابرکت ہو جاتا۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہو نا تو بزرگوں سے تہنیک کروایا کرو۔ آپ عربی میں تہنیک کہتے ہیں، گٹی بھی کہتے ہیں، پنجابی میں گڑتی بھی آتے ہیں، گڑتی۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب جب تہنیک فرماتے تو نبی پاک کا لعاب بچے کے منہ میں جاتا۔ یہ وہی لعاب ہے جو حضرت جابر کے گھر ہنڈیا میں ڈالا تو 1400 صحابہ کھانا کھا گئے، حضرت برا بن معرور کی پنڈلی پہ لگا تو ٹھیک ہو گئی، حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگا تو ان کا آنکھ کا ڈیلا ٹھیک ہو گیا، علی مرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگا یہ لعاب تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یہی لعاب یہودی کے کنویں میں کے اندر کھارا پانی تھا، جب نبی پاک کا لعاب لگا فرمایا وہ گیا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ یہی لعاب یہ 11ویں کا مہینہ ہے، 7 مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم نے خواب میں آ کے عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے منہ مبارک میں ڈال دیا۔ تو یہ تہنیک اللہ والوں سے اچھا، اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ اچھا مدینے کے اندر جو ہے انصار میں، کیونکہ یہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ یہودیوں نے جادو کر دیا ہے کہ اب مسلمانوں کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، اولاد کوئی کسی کی نہیں باندھ سکتا، یہ رب کا کرم ہے، جس کو جتنا چاہے دے دے، مل جائے تب بھی اللہ کا شکر ہے، نہ ملے تو آزمائش ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا کئیاں نو رب اتنا دے
تے بس بس کرن زبانوں ایک نہ دا نام نشان مٹاوے تے خالی جان جہانوں۔ اللہ نے نبی کو بیٹا عطا کیا، بچپن میں وصال کر گئے، یہود نے خبر کر دی کہ اب ان کی نسل منقطع ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ تو یہودیوں نے خبر کر دی مشہور کہ ہم نے ان کی نسل باندھ دی ہے، اب ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ تو دو، ایک تھے مہاجرین اور ایک تھے انصار۔ انصار کے گھر جو پہلی اولاد آئی حضرت نعمان ابن بشیر ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا نبی پاک کے بڑے بزرگ صحابی ہیں، فرمایا نعمان بن بشیر کی ولادت ہو گئی، فرمایا کہ صحابہ خوش ہو گئے۔ ادھر توجہ، صحابہ کس کی ولادت پہ خوش ہوئے؟ حضرت نعمان، بولو حضرت نعمان بن بشیر کی ولادت پہ صحابہ خوش ہو گئے۔ فرمایا جب صحابہ نعمان بن بشیر کی ولادت پہ خوش ہوئے تو ہم مصطفیٰ کی ولادت پہ خوش نہ ہوں؟ حضور کا ذکر نہ کریں، نبی پاک کی ولادت پہ خوشیاں نہ منائیں؟ یقیناً منائیں گے۔ اور ہم کہتے ہیں تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ لگتا ہے آپ تھکے بیٹھے ہیں کہ جلدی مولوی جان چھوڑے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ بس چند منٹ اور لوں گا، یہ معلوماتی باتیں ہیں اور آپ کے فائدے کی ہیں۔ تیرا کام تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، بولو تیرا نیلا میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ حلیمہ کل نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سے جی تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ۔ حضرت نعمان بن بشیر پیدا ہوئے اور جو ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے ان کے گھر میں حضرت اسماء، فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر کی والدہ، اور زبیر بن عوام اسلام کی ایک عظیم تلوار ہے، تمام مارکوں میں آپ شامل حال رہے، اور فرمایا یہ پیدا ہوئے، فرمایا انہیں حضور کی گودی میں ڈال دیا گیا۔ نبی پاک نے تحنیک بھی فرمائی اور حضور نے برکت کی دعائیں بھی دی۔ دعائیں اللہ والے جب دے دیں تو بات بن جاتی ہے، فرمایا برکت کی دعا بھی ہو گئی، تحنیک بھی ہو گئی، اور اس سے اہل مدینہ اتنے خوش تھے، اور یہودیوں تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی، اللہ کے نبی کا بیان سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ تو یہ دو باتیں ایسی سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں دین اسلام کے اندر، فرمایا کہ صحابہ کی ولادت کے اوپر دوسرے صحابی خوش ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے ہر عاشق کو چاہیے جب بیٹی کی خوشی کرتا ہے، بیٹے کی خوشی کرتا ہے، تو نبی کی خوشی بھی کیا کر۔ اگر حضور نہ آتے تو بیٹی نہ ہوتی، میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو بیٹا نعمت کی صورت میں نہ ہوتا۔ فرمایا حضور کی وجہ سے اللہ نے بیٹیاں بھی دی، اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے، جہاں بھر کی نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ فرمایا کہ حضرت ام الفضل خواب دیکھتی ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا بھیانک خواب دیکھا، بڑا ڈرانا خواب دیکھا۔ فرمایا کہ چاچی کیا دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے جسم عطر کا ایک حصہ کاٹ کے علیحدہ کر کے میری گودی میں ڈال دیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا چاچی تو نے بڑا اچھا خواب دیکھا، تو نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، ظاہری بھیانک ہے، ڈرانا ہے، لیکن خواب تو نے بڑا اچھا دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کیونکہ اچھے
اور خواب ہوتے بھی نیک لوگوں کے ہیں، نمازیوں کے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار کے ہوتے ہیں۔ اب جس کو دیکھو وہ بھی خواب بیان کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے خوابوں والی وہ کیفیت تو بناؤ، اور اللہ والوں کے خواب تو کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ اور نبیوں کو خواب آ جائیں تو وہ حقیقت میں مبنی ہوتی ہے، ولیوں کے اوپر آ جائیں وہ بھی حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا چاچی بڑا پیارا خواب ہے، عن قریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بیٹا آنے والا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، اور مشکات کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، پھر حضرت امام حسین کی ہوئی، نانا کی گودی میں نواسے کو ڈال دیا گیا۔ اللہ کے حبیب نے ایک کان میں اذان دی اور دوسرے میں تکبیر پڑھی۔ اچھا یہ ہے کہ فقہی مسئلہ بھی سن لو کہ دائیں کان میں 4 مرتبہ اذان پڑھی جائے۔ اب یہ نہیں ساری ڈیوٹی مولوی کی لگ گئی ہے، آپ بھی کچھ سیکھ لو۔ تو بائیں کان میں 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے، یہ سنت ہے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ دائیں کان میں 1 مرتبہ اذان دی جائے، بائیں میں تکبیر پڑھی جائے۔ اور اب اذان دینے والے کون ہیں؟ حضور نے 2 مقام پہ اذان دی ہے، ورنہ حضور اذان نہیں دیتے تھے۔ اس کے اندر بھی بڑے مسئلے ہیں۔ فرمایا سکھانے کے لیے دی، ایک نواسہ کے کان میں دی، ایک سکھانے کے لیے۔ ورنہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضور اس طرح عام اذان دیتے اور لوگ نہ آتے تو ان کا ایمان نہ رہتا، ان کا ایمان ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اور فرمایا خود اذان دینے والے امام الانبیاء ہیں۔ فرمایا امام علی مقام کے کانوں میں بھی اللہ کے حبیب نے اذان دی، بائیں میں تکبیر کہی۔ فرمایا عاشقوں نے، عشاق نے، صوفیاء نے، محققین نے، اہل تصوف نے بیان کیا۔ فرمایا جب نبی پاک اذان دے رہے تھے نواسہ بڑے غور سے سن رہا تھا، اور آنکھوں میں اشارے ہو رہے تھے۔ یہ تو دینے والا جانے اور سننے والا جانے۔ اور علماء نے تحقیقیں بتائی ہیں کہ نواسے نے آنکھیں کھولی، فرمایا بیٹا یاد رکھنا اذان نانا دے رہا ہے، کہا نانا فکر نہ کرنا، نواسا اس اذان کی لاج رکھ کے ایسی نماز پڑھ کے جائے گا کہ قیامت تک کوئی نہ پڑھ سکے گا۔ اور اذان دی ہے، نواسوں نے لاج رکھی ہے۔ ایک اشارہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے، تیری اذان بھی ہو گئی، تیری تکبیر بھی ہو گئی۔ بس اذان اور تکبیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ بعض جگہ 15 منٹ، بعض جگہ 20 منٹ۔ فرمایا کہ اتنی زندگی ہے، اے انسان فکر کر کے نماز پڑھ۔ صرف یہ نہ کہ یہ سنتے ہی رہتے ہیں، ایک رسم بنا لی گئی ہے، نہیں، بلکہ فرمایا یہ کام کر۔ اور اللہ بیٹا دے دے توجہ کے ساتھ تو ان کی تربیت ہے کہ جب بولنے لگا، بچہ بولے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث کہتی ہے اسے لفظ اللہ یاد کراؤ۔ کیا یاد کراؤ؟ یہ بیٹا باتیں نہیں کرو، ادھر توجہ کرو، اللہ۔ کیونکہ براہ راست لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ وہ کلمے کے اندر کوئی غلطی نہ کرے، پہلے اسے لفظ اللہ یاد کرا دو۔ کہ یہ سبق دیا گیا کہ مسلمان کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو شروع میں اللہ یاد کرایا جائے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ الف انار بے بکری، اب بکری بکری کرتا رہے گا ہے۔ اگر اسے قرآن سکھایا جائے، نبی کی محبت سکھائی جائے، تلاوت قرآن سکھائی جائے، فرمایا اسلام کی تعلیم دی جائے، تو فرمایا تیرے مرنے کے بعد بھی تیری قبر پہ کھڑے ہو کے وہ قرآن ضرور پڑھے گا، تیرے لیے دعائیں ضرور کرے گا۔ فرمایا اسے لفظ اللہ سکھا دو، جب اللہ آ جائے تو اب اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سکھانے کے بعد اب حدیث پتہ کیا بتاتی ہے؟ پھر اسے امی کا نام بتاؤ، والدہ کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، دادا کا کیا ہے، نانا کا کیا ہے۔ تو فرمایا سارے رشتے بعد میں ہیں، اللہ رسول کا رشتہ پہلے ہے۔ اللہ رسول کا، لوگ رشتہ داریوں کی خاطر اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں،
رشتہ داریوں کی خاطر سچی بات نہیں کرتے، رشتہ داریوں کی خاطر اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کرتے۔ فرمایا نہیں، یہ رشتے چھوٹ بھی جائیں، فرمایا اللہ رسول کا رشتہ نہ چھوٹے۔ کہ روٹتی ہے خدائی تو روٹے، ارے میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے۔ کہ دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ ان کے نام اچھے رکھے جائیں۔ اب لوگ پتہ نہیں کیا کیا نام لکھ جاتے ہیں، ہندوؤں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے نام رکھتے ہیں، اور جب کوئی اسلامی نام رکھ دیا جائے۔ کل ایک میرا عقیدت مند آیا، کہا جی میں نے بیٹے کا نام رکھا ہے یحییٰ۔ میں نے بڑا پیارا نام ہے، بڑی برکت والا ہے، گھر والی کہہ رہی ہے بدل لو ہیں۔ تو میں نے بولا کہ نام جب بھی رکھو علماء سے مشورہ کیا کرو، اس لیے بزرگوں کا نام رکھا۔ اے جی بڑا بھاری نام ہے، یہ کہہ کے ٹھکرا دیتے ہیں بڑا بھاری نام ہے۔ یہ کوئی منطق ہے؟ یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات ہے؟ میاں اللہ والوں کا نام رکھو، اس نام میں برکت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کا پسندیدہ نام کون سا ہے؟ عبداللہ یا عبد الرحمن۔ اور فرمایا اپنے بچوں کے نام اچھوں کے نام پہ رکھو، لیکن عبد الرحمن رکھنا ہے تو پہلے یہ بھی سوچ لینا، آج کا دور تو ایسا ہے، علامان والا پیس وہ عبد الرحمن نہیں کہتے، اور رحمان بھائی اس طرح کہہ کے پکار دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے لیے بھائی کا لفظ لگا دیا، عقیدہ رکھ کے بولا جائز ہے تو ایمان چلا گیا، ویسے بولا تو گناہ کبیرہ ہے۔ عبد الخالق، عبد الرزاق، عبد الرحمن، عبد الرحیم ہیں، یہ انبیاء کے ناموں پہ بھی نام رکھو، کیونکہ حضور جب کسی کا نام دیکھتے نا کہ اس کا معنی صحیح نہیں، آپ اس کو اچھے نام میں تبدیل فرما دیتے۔ تو اچھے نام انبیاء کے ہیں، رسولوں کے، صحابہ کے ہیں، ہندوؤں اور عیسائیوں کے نام نہیں ہیں، بلکہ نبی پاک کے غلاموں کے ناموں پہ ابو بکر رکھ دیں، عمر رکھ دیں، عثمان رکھ دیں، علی رکھ دیں، عبد الرحمن رکھ دیں، حضرت بلال رکھ دیں۔ فرمایا یہ نام اچھے رکھو گے تو انشاءاللہ کام بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو ذکر کیا موٹی موٹی باتیں ہیں، کوئی موبائل پہ لگا ہے، کوئی باتیں کرنے میں، کوئی اشاروں میں ہیں، تو میں اب محسوس کر رہا ہوں کہ اختتام کر دیا جائے، اور انتظار میں ہے، وقت بھی کافی ہو چکا۔ تو بہرحال صفدر اوان صاحب بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے بیٹا دیا ہے اور نام احمد رضا رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ جن کے ہاں بیٹے نہیں اللہ ان کو بیٹی عطا فرمائے، اور جن کے ہاں بیٹیاں نہیں اللہ ان کو بیٹیاں عطا فرمائے، اور جن کو اللہ نے دونوں دیا ہے اللہ ان کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس پیاری ہستیوں کا ذکر کیا اللہ ان ذکر پاک کا صدقہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے، ایک کر دے، اور ہماری بقا، ہماری سلامتی، ہماری کامیابیاں نبی پاک کے طریقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے رسول کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ اپنی زندگیوں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لاؤ، جس طرح میرے آقا علیہ السلام کی گفتگو، چلنا پھرنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، حضور کا جو جو انداز تھا اس کو اپنا لو۔ یہ اپناؤ گے تو کل اولادیں بھی اپنائیں گی کہ ابا نمازی ہے، ابے کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، امامہ ہے، ابا نماز نہیں چھوڑتا، آدھی رات کو بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے بھی اللہ والے ہیں کہ رات کو آنکھ کھلتی ہے تو مصلی پہ ہوتے ہیں۔ تو پھر جب ماں باپ ایسے نیک عمل کریں گے تو اولادیں، اور اگر وہ ڈش چل رہی ہے اور اماں بھی اپنا وہ باورچی خانے میں موبائل رکھ کے کرکٹ کا میچ دیکھ رہی ہے تو بیٹے بھی پھر کرکٹر ہی ہوں گے ہیں۔ اگر ماں قرآن پڑھے گی، باپ قرآن پڑھے گا تو پھر ان کو اچھی اچھی باتیں سکھایا کرو، ہیں، جھوٹ نہ سکھاؤ، دغا نہ سکھاؤ، برائی نہ سکھاؤ، ہیں۔ کوئی ملنے آیا جی بیٹا کہہ دے ابا گھر پہ ہی نہیں ہے، ہاں جی بیٹے کو خود ہی جھوٹ سکھائے ہو، آج اس کو یہ سکھا رہے ہو، کل وہ بیٹا تمہارے ساتھ بھی جھوٹ بولے گا۔ ان کی تربیت اچھی کرو،
کل مولود یولد الفطرہ وقال ابواہ او یحودانی او ینصرانی او یمجسانی او یشرکانی. حضور فرماتے ہیں ہر گھر میں بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے یہودی نصرانی کہیں بھی، فرمایا فطرت اسلام پر ہے، ماں باپ یہودی بنائے، نصرانی بنائے، مجوسی بنائے، مشرک بنائے، یا احمد رضا کا غلام بنا دے. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین.